السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ ہم نے اردو مضمون نویسی کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کیمبرج سلیبس اردو سلیبس اے کوڈ 3247 میں مضمون نویسی کا ایک اہم سوال ہوتا ہے۔ مضمون نویسی کی 4 اقسام ہوتی ہیں جو آپ کے پیپر میں شامل ہوتی ہیں، لیکن میں نے بتایا تھا آپ کو کہ چاروں میں سے صرف ایک آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ پرچہ اول کا سوال نمبر 2 ہوتا ہے جس کے کل نمبر 25 ہوتے ہیں، یہ بھی میں پہلے بتا چکی ہوں آپ کو۔ آج ہم کریں گے بیان پر مبنی مضمون، اس کے لکھنے کا طریقہ، اس کے اصول اور اہم مراحل زیر بحث لائے جائیں گے۔ تو بیان پر مبنی مضمون کیسے کرنا ہے، اس کے اصول و قواعد کیا ہیں اور اس کے اہم مراحل کیا ہیں، یہ سب میں اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گی تاکہ آپ اس کے مطابق اپنے اس مضمون کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بیان گواہی کو کہتے ہیں، یعنی کسی کہانی کو بیان کرنا۔ تو بیان کا مطلب ہے کوئی کہانی لکھنا۔ اس کے لیے پہلے ہمیں نمبروں کی تقسیم کو دوبارہ دہرا لینا چاہیے۔ اگر آپ نمبروں کی تقسیم سمجھ جائیں گے تو اس سوال میں نمبر حاصل کرنا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو ہے پہلے نمبر پہ جو خاکہ، جس کے 5 نمبر میں نے بتائے ہیں کہ اس کے 5 نمبر ہوتے ہیں۔ اس میں پہلی چیز تمہید ہوتی ہے جس کے 1 نمبر ہوتا ہے۔ اگر آپ اچھا تعارف دیں، اچھا آغاز کریں تو آپ کو 1 نمبر ملے گا۔ نفس مضمون ہوتا ہے، آپ کا جو موضوع ہوتا ہے اس کے مطابق آپ جو بھی لکھتے ہیں وہ نفس مضمون، یعنی کہ اصل مواد آپ کا جو ہوتا ہے وہ نفس مضمون کہلاتا ہے۔ اگر وہ آپ نے ٹو دی پوائنٹ دیا ہے تو اس کے 3 نمبر آپ کو لازمی ملیں گے۔ اختتام، اگر آپ نے باقاعدہ کیا ہے کہ پڑھنے والے کو باقاعدہ آپ کی کہانی کا اختتام سمجھ آ جائے اور اسے لگے کہ کہانی واقعی ختم ہو گئی ہے تو یہ اختتام کہلائے گا، اس کا بھی 1 نمبر ہوگا۔ اس کے بعد زبان دانی، جس کے 10 نمبر ہوتے ہیں۔ زبان دانی میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، آج تھوڑا تفصیل سے بتاتی ہوں۔ زبان دانی میں اشعار، اقوال، مرکبات، تشبیہات، اسم، صفت اور محاورات وغیرہ شامل ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اشعار اور اقوال یہ کیسے استعمال کیا جائے، ان چیزوں کو کیسے استعمال میں لایا جائے۔ تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بہت سے مضامین ایسے ہوتے ہیں کہ جن پہ ہمیں کوئی نہ کوئی شعر یاد آ جاتا ہے، یا کوئی کال، کسی اہم شخصیت کا کال یاد آ جاتا ہے، یا اس سے ریلیٹڈ کوئی محاورہ یا ضرب المثال ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں، تو اس سے وقت پر بروئے کار لائیں۔ جیسے اکثر کوئی علم کے موضوع پہ مضمون آ جائے تو آپ کے ذہن میں ایک شعر فوراً گونجنے لگتا ہے، جیسے جو پایا علم سے پایا بشر نے، فرشتوں نے بھی وہ پایا نہ پایا۔ اسی طرح اگر کوئی دنیا کے بارے میں آپ کو کوئی بات کہنی ہے تو غالب کا ایک مشہور شعر ذہن میں آ جاتا ہے، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، یا ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اسی طرح اقوال اگر دیکھ لیں تو نبی کا قول، قائد کا فرمان، کوئی حدیث، اقوال زرعی، کسی عالم کا قول، اللہ کا فرمان، یہ بھی آپ اپنے مضمون میں شامل کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے حضرت امام مالک کا ایک قول ہے، برے دوستوں سے بچو ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارا تعارف بن جائیں۔ تو اس کو آپ نے جب استعمال کرنا ہے تو انورٹڈ کوماز میں استعمال کریں۔ ایک اور مشہور قول ہے حضرت علی کا، جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا وہ میرا استاد ہے۔ تو اس طرح کے اقوال بہت سے ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں، ہم اسے اپنے مضمون میں شامل کر کے اپنے مضمون کے زبان دانی کے نمبر بڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بالکل ایسے ہی اگر آپ اب مرکبات اور اسم صفت وغیرہ کی بات کر لوں تو جیسے آپ نے ایک پہاڑ کا لفظ استعمال کرنا ہے تو خالی پہاڑ نہ لکھیں، آپ اس کے ساتھ کوئی ایڈجیکٹو لگا دیں، کوئی صفت لگا دیں، کوئی مرکب لگا دیں، جیسے بلند و بالا پہاڑ اگر منظر ہے تو حسین و دلکش منظر۔ اگر آپ کسی دوست کے بارے میں بات کریں، کسی بھی انسان کے بارے میں بات کریں تو اس کے ساتھ کوئی ایڈجیکٹو لگائیں، جیسے عقل مند، ہوشیار، ذہین۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہیں جو شامل کر سکتے ہیں۔ جیسے بہت سے بچے تو اپنے مضمون کا آغاز ہی کسی ضرب المثل قول سے کرتے ہیں، جیسے ضرب المثل ہو گئی، وہ کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، یا نیکی کر دریا میں ڈال۔
ایسی اور بہت سی ضرب المثال ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے مضمون کا آغاز کر سکتے ہیں یا درمیان میں کہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہوگی ضماد دانی۔ اب مواد کے بھی 10 نمبر ہوتے ہیں۔ مواد میں حد الفاظ آ جاتا ہے، ورڈ لمٹ، موضوع سے مطابقت یعنی کہ آپ نے جو بھی ٹاپک آپ کو دیا گیا اس کے مطابق آپ نے مضمون لکھنا ہے، اور ترتیب و تسلسل کہ آپ کے مضمون میں ایک ربط اور تسلسل قائم ہو اور ایک ترتیب ہو۔ آئیے اب اس مضمون کو، بیان کے مضمون کے کچھ قواعد اور اصول جان لیتے ہیں۔ اس کو کرنے کے کیا قواعد اور اصول ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ مضمون کے الفاظ کی حد 300 سے 400 الفاظ تک ہونی چاہیے۔ تو آپ نے نہ تو اس حد سے تجاوز کرنا ہے اور نہ ہی اس کی حد کو کم کرنا ہے۔ تو ہمارا دوسرا اصول ہے دیے گئے موضوع کے آغاز کو دلچسپ انداز میں مکمل کریں۔ تیسرا اصول ہے دی گئی صورتحال یا موضوع کے مطابق مواد اور واقعات لکھیں۔ پھر چوتھا ہے واقعہ کہانی کو آغاز، عروج، اختتام کو پیراگراف میں تقسیم کر لیں، یعنی کہ آپ کے مضمون میں باقاعدہ پیراگراف ہوں، یہ نہ ہو ایک ہی پیراگراف میں پورا مضمون لکھ دیا جائے۔ اگلا جو قاعدہ ذہن میں رکھنے والی ضروری ہے رکھنا، وہ ہے واقعات اور معلومات میں ربط و تسلسل، یعنی آپ جو بھی بات کریں اس میں ایک کنیکشن ہو، ایک رابطہ ہو۔ اگلا ہمارا جو نقطہ ہے وہ ہے نقطہ عروج پر پہنچ کر آہستہ آہستہ منطقی انجام یعنی مسائل کے حل کی طرف آئیں۔ اختتام جہاں تک ہو سکے مثبت لکھیں، جس میں کوئی سبق، نصیحت اور تجویز یا رائے شامل ہو۔ اور اس سوال کو حل کرنے کے آپ کے پاس 40 منٹ ہونے چاہیے۔ آپ 40 منٹ میں اس سوال کو مکمل کر لیں، کم از کم 40 منٹ میں آپ کا یہ سوال حل ہو جانا چاہیے۔ اب ہم مضمون کی ترتیب دیکھ لیتے ہیں۔ مضمون کو ترتیب دیتے ہوئے ان باتوں کا خاص خیال رکھیں تو آپ کے مضمون میں ایک ربط و تسلسل پایا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے کرداروں کا تعارف جو ہے وہ اپنی کہانی میں لازمی کرنا ہے کہ پڑھنے والے کو پتہ چلے کہ اس کہانی میں کتنے کردار ہیں اور اہم کردار کون سا ہے۔ بعض اوقات جو سٹیٹمنٹ، جو بیان آپ کو کہانی لکھنے کے لیے دیا جاتا ہے، آپ کی کہانی اسی کے مطابق تشکیل پاتی ہے اور وہی کردار آپ اپنی کہانی میں آگے لے کر چلتے ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ اس بیان میں یا تو وہ کردار آپ خود ہوتے ہیں، آپ کو سٹیٹمنٹ پڑھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے، یا پھر کوئی اور کردار ہوتا ہے جس کا نام بیان میں پہلے ہی دے دیا جاتا ہے۔ اسی نام اور اسی کردار پر آپ نے اپنی کہانی کو آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ کچھ بچے اس سٹیٹمنٹ کو کہانی کے آغاز میں ہی استعمال کر لیتے ہیں جو دی ہوتی ہے پیپر میں، لیکن کچھ بچے اپنی کہانی کے درمیان میں استعمال کرتے ہیں۔ تو جو بچے کہانی کے درمیان میں اپنی سٹیٹمنٹ استعمال کریں تو وہ اس کہانی کا بیک گراؤنڈ ضرور بنائیں گے، اس کا بیک گراؤنڈ ایک جو ہے ایک پیراگراف کی صورت میں یا 2 پیراگراف کی صورت میں ضرور دیں گے، پھر کہانی کو آگے بڑھائیں گے۔ اب دوسرا اہم جو نقطہ ہے وہ ہے تجسس۔ کہانی میں تجسس پیدا کریں گے تو کہانی دلچسپ ہوگی۔ تجسس کے بعد نقطہ عروج پر توجہ دینی ہوتی ہے۔ نقطہ جو عروج ہوتا ہے کلائمیکس، آپ کی کہانی میں ایک کلائمیکس ہونا چاہیے۔ مسائل کو آپ اپنے عروج تک لے کر جائیں، مسائل کو مشکل بناتے جائیں۔ پھر اس کے بعد نقطہ زوال کی باری آتی ہے۔ نقطہ زوال میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، ان مسائل کو آہستہ آہستہ حل کرنا ہوتا ہے اور بالآخر وہ مسائل مکمل حل ہو جاتے ہیں کہانی میں، اس لیے انجام آپ کی کہانی کا مثبت ہوتا ہے۔ کوشش کریں اپنی کہانی کا انجام مثبت رکھیں، اس سے یہ ہے کہ پڑھنے والے قاری اور ممتحن جو آپ کا امتحان چیک کر رہے ہیں اس پر مثبت اثر پڑتا ہے آپ کی کہانی کا، وہ آپ کی سوچ کو پازیٹیو لیتا ہے اور آپ کو نمبر بھی پھر پازیٹیو ملتے ہیں، اچھے نمبر ملتے ہیں۔ کچھ بچے نیگیٹو انجام بھی کر لیتے ہیں، غلط تو نہیں ہوتا لیکن وہ آپ کے ممتحن پر منفی اثر چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنی کہانی کو مثبت انجام دیں جس میں کوئی نتیجہ یا کوئی سبق ضرور ہو۔ اب میں آپ کو ایک نمونے کا مضمون، اس کا پیٹرن سمجھاتی ہوں۔ میں آپ کو مضمون کا موضوع دکھاؤں گی اور پھر بتاؤں گی کہ اس میں کن کن باتوں کو آپ نے شامل کرنا ہے اور کس طرح آپ اپنے مضمون کو ترتیب دے سکتے ہیں۔ تو مضمون کا عنوان کچھ یوں ہے: آج جماعت نہم او لیول میں میرا پہلا دن تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اسکول میں داخل ہوا۔ گھبراہٹ اور بے چینی میرے چہرے پر عیاں تھی۔ اچانک ایک جانی پہچانی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ اب یہ ایک بیان ہے جو اکثر اسی صورت کا پیپر میں بھی بیان دیا جاتا ہے، جس کے مطابق آپ نے اپنی کہانی تشکیل دینی ہوتی ہے، اپنی کہانی کو ترتیب دینا ہوتا ہے۔ تو اس موضوع کے مطابق آپ جماعت نہم
میں پہلے دن گئے ہیں، اور آپ کیونکہ ہم نروس ہوتے ہیں جب ہمارا کہیں پہلا دن ہوتا ہے، تو وہ فیلنگز وہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ اچانک آپ ایک جانی پہچانی آواز سنتے ہیں اور آپ چونک جاتے ہیں۔ اب اس کو آپ نے کہانی کی صورت میں آگے بڑھانا ہے۔ تو کہانی کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اس کے لیے میں نے کچھ آپ کو ٹپس دی ہیں، کچھ آپ کو مراحل بتائے ہیں، تو ان پہ دیکھ لیتے ہیں ان کو کیسے ہم مزید تفصیل سے لکھ سکتے ہیں کہ ہماری کہانی کی شکل وہ اختیار کر جائے۔ تو دیکھیے، مندرجہ ذیل باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے کہانی کو جاری رکھیں۔ پہلا جو اہم سرخی ہے وہ ہے او لیول کا نیا سال اور پہلا دن، اس کو ڈسکس کریں۔ پھر آپ بتائیں آپ کے جذبات، یعنی کہ آپ کے خیالات، آپ کی فیلنگز کیسی ہیں اس دن، وہ آپ بیان کر سکتے ہیں ایک نئے پیراگراف میں۔ پھر اس کے بعد آپ اپنی کہانی کا جو اہم موضوع ہے کہ ایک جانی پہچانی آواز سے آپ چونک گئے، جس نے آپ کو چونکا دیا، تو اس کا تعارف بیان کریں کہ وہ کون تھے، وہ جانی پہچانی آواز کس کی تھی، اس کا تعارف آپ اچھے سے الفاظ میں بیان کریں۔ تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی دوست ہو سکتا ہے، کوئی استاد ہو سکتا ہے، یا پھر آپ اسکول میں نئے آپ نے ایڈمیشن داخلہ لیا ہے، تو آپ کا کوئی پرانا دوست آپ کو مل سکتا ہے یہاں پہ، تو آپ نے اس کا تعارف باقاعدہ کروانا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھا جو اہم نقطہ ہے وہ ہے دن بھر کی تفصیل۔ پھر آپ نے اس کے ساتھ پورا دن کیسے گزارا، آپ کا اسکول کا پہلا دن، بیسیکلی یہ کہانی اسکول کے پہلے دن کے بارے میں ہے، لیکن جماعت نہم میں، بالکل اسکول کا پہلا دن نہیں، بلکہ نویں جماعت یعنی کہ او لیول میں پہلا دن۔ تو پہلے دن میں بہت سے تجربات ہوتے ہیں، بہت سی حسین یادیں بھی ہوتی ہیں، تو آپ اس کو ایک کہانی کی صورت میں بیان کریں۔ تو یہ وہ طریقہ کار تھا جس پر ہم اگر عمل درآمد کریں تو اپنے مضمون کو ایک مکمل کہانی کی صورت میں اور عنوان کے مطابق ترتیب دے سکتے ہیں۔ تو او لیول اردو مضمون نویسی کا سلسلہ ہم اسی طرح جاری رکھیں گے۔ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو دلیل کا مضمون، بحث کا مضمون یا تفصیل کا مضمون لے کر آؤں گی، جس کے بارے میں ہم مکمل تفصیل سے بات چیت کریں گے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اس کا کافی فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔